اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان.
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما
وہ چیز ہے جب آنکھ بند ہو، سامان مغفرت کا مہیا دکھا ہی دے، سامان مغفرت کا مہیا دکھا ہی دے، بس ایک کربلا کی زمین ہے جہان میں، سیدھا جہاں سے خلد کا رستہ دکھا ہی دے، ممکن نہیں کہ ایسا صلی علی محمد و آل محمد. کرتا ہوں کہ ہر یہ کہہ رہے ہیں یا خدا کیسے کریں، ہر یہ کہہ رہے ہیں یا خدا کیسے کریں، آخرش اجر رسالت ہم ادا کیسے کریں، ہر یہ کہہ رہے ہیں یا خدا کیسے کریں، آخرش اجر رسالت ہم ادا کیسے کریں، دال اور ہے مل کے اکثر کر رہے ہیں مشورہ، دال اور ہے مل کے اکثر کر رہے ہیں مشورہ، میم سے بڑھ کر محمد کی ثنا کیسے کریں، دال اور ہے مل کے اکثر کر رہے ہیں مشورہ، میم سے بڑھ کر محمد کی ثنا کیسے کریں، سلوات پڑھ ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اسی مہینے میں عید اکبر یا عید الفطر ملاحظہ فرمائے 4 مصرے کے رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، کیونکہ ولائے مولا سے لپٹے ہوئے ہو تم، رتبہ تمہارا ماہ رجب سے نہیں ہے کم، کیونکہ ولائے مولا سے لپٹے ہوئے ہو تم، تو ذی-الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، ذی-الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، دامن میں 3 عید سمیٹے ہوئے ہو تم، ذی-الحج تمہاری وسعت عیدین کو سلام، دامن میں 3 عید سمیٹے ہوئے ہو تم، نعرہ صلوات کرتا ہوں کہ ذکر علی نے خلد کا رستہ بتا دیا، ذکر علی نے خلد کا رستہ بتا دیا، کوثر کا سلسبیل کا سب کو بتا دیا، تو اے منکر حسین جہنم کے ماں سوا، اے منکر حسین جہنم کے ماں سوا، بغض علی نے تم کو بتاؤ کہ کیا دیا، اے منکر حسین جہنم کے ماں سوا، بغض علی نے تم کو بتاؤ کہ کیا دیا، تو جب یہ پتا چلا کہ منافق ہیں شیخ جی، جب یہ پتا چلا کہ نعرہ صلوات پڑھ جب یہ پتا چلا کہ منافق ہیں شیخ جی، اس دن سے ہم نے ان کو نظر سے گرا دیا، تو 6 ماہ کے دلیر کی حیبت تو دیکھیے، میں ہوں علی کا شعر یہ رن میں بتا دیا، دیکھا جو تیر لے کے پریشاں ہے وہ ملا، دیکھا جو تیر لے کے پریشاں ہے وہ ملا، اصغر نے کچھ کہا نہیں بس مسکرا دیا، دیکھا جو تیر لے کے پریشاں ہے وہ ملا، اصغر نے کچھ کہا نہیں بس مسکرا دیا، نعرہ صلوات
رحمن الله من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين. گرامی حضرات، تمام عاشقان مظلوم کربلا، تمام ماتمداران سرکار کربلا عبداللہ حسین، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے، لہذا مجلس سے سجود کر لگا. میں نے اس مجلس میں چاہا کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کم سے کم جس سے مرحوم کو نجات کا سبب ہو، اور ایسا عاشق اہل بیت دنیا سے رحلت کر کے گیا کہ جس کی زندگی کا مشغلہ صرف دو کام تھے: یا تو مصلی عبادت میں عبادت کرنا، یا فرش امام حسین کے مجلس سے آقا کا سماعت. کیونکہ انسان کی بہترین زندگی وہ زندگی ہے، وہ بڑی کامیابی کی زندگی ہوتی ہے کہ جس شخص کا وسیلہ و وابستگی در آل محمد سے ہوئی. اور یہ مرحوم یقیناً اسی چیز کے مصداق تھے، مصلی عبادت کے بھی پابند تھے اور عزادار امام حسین کے بھی پابند تھے. لہذا میں نے بہت مختصر سی گفتگو کو سرنامہ سخن قرار دیا، کیونکہ اس کے بعد ایک گفتگو اور ہے. بس عزیزوں، تھوڑی سی دیر اگر آپ حضرات آمادہ ہو جائیں گے تو شاید
कोई नायाब गुफ्तगू इस मजलिस में करूं। मैंने 3 फिक्रों को बहुत तवज्जो के साथ मुतवज्जो हो जाएंगे, कोई तबहीर नहीं होना है। इस गुफ्तगू में कोई तबहीर का पहलू नहीं, डायरेक्ट गुफ्तगू है, बस थोड़ा सा मज़ा साथ दे दीजिएगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है भाई कि वबिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मिस्कीनों के साथ। ये 3 फिक्रे हैं जिनके ज़ाहिर में गुफ्तगू होना है। शमी भाई 3 फिक्रे हैं जिसके ज़ाहिर में गुफ्तगू होना है। थोड़ा सा आप मुतवज्जे रहेंगे तो इंशाअल्लाह बात बड़ी आसान हो जाएगी। पहला फिक्रा कि तुम अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो। दूसरा फिक्रा यतीमों की परवरिश करो। तीसरा फिक्रा मिस्कीन की मदद करो। ये 3 फिक्रे। बहुत ज़्यादा मेरी आदत ये भी नहीं है क्योंकि इल्म के गहवारे में तो हूँ, लेकिन अजीज़ों बहुत ज़्यादा मसलाहियत नहीं, आप ही लोगों से सीखा है वही आप आपके सामने बयान करें। मुझे अपने इल्म पे फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र इस बात पे है कि दर आले मोहम्मद से वाबस्ता सलावत भेजिए। यतीम की परवरिश करो और मिस्कीन की मदद करो। लेकिन अजीजों इन 3 फिक्रों को छोड़ते हुए आखिरी फिक्रा मिस्कीन की मदद करो। किसकी मदद करो? मिस्कीन की मदद करो। लेकिन अजीजों बिल्कुल ये बयान है, मुझे हमेशा की आदत है कि मैं ये चाहता हूँ कि मजलिस में गुफ्तगू ऐसी हो जाए कि जिससे मजमा ना खुश हो बल्कि आले मोहम्मद खुश हो। मजमा ना खुश हो, मजमा खुश होगा थोड़ी देर के लिए खुश होगा, अपने घर जाएगा, वो मुझे भूल जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा। लेकिन कोशिश ये है कि जो बात हो वो कम से कम इशारे सवाब के मजलिसों में ऐसी गुफ्तगू हो कि जब इंसान यहाँ से उठ के जाए तो कुछ ले कर जाए। और इससे बेहतर सवाब जारिया नहीं। एक सवाब होता है और एक सवाब जारिया, एक सवाब होता है और एक सवाब जारिया होता है। सवाब क्या है? बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सवाब क्या है? सवाब यह है कि मसलन नमाज फज्र आप पर वाजिब थी, आपने पढ़ दी, उसका अजर आपको मिल गया। नमाज ज़ोहर आप पर वाजिब थी, आपने उसको पढ़ दिया, आपको उसका अजर मिल गया। और सवाब जारिया क्या है? सवाब जारिया ये है कि सिर्फ आप काम करेंगे वो सवाब जारिया नहीं होगा, लेकिन आपके बाद भी वो काम होता रहेगा तो उसे सवाब जारिया। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। आप देखिएगा तुम मिस्कीन की मदद करो। किसकी मदद करो? मिस्कीन की मदद करो। अब हमने मिस्कीन की मदद कैसे की? बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हमने मिस्कीन की मदद कैसे की? मसलन हमारे दरवाजे पर कोई आया, दखुलबाब किया और दखुलबाब करने के बाद उसने अपनी फरियाद बयान की। बहुत तवज्जो से उसने अपनी फरियाद बयान की, यानी उस साइल ने हमारे दरवाजे पे कोई साइल आया, उसने दखुलबाब किया और उसने अपनी फरियाद बयान की। हमसे जो भी मयस्सर हुआ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, शायद कोई अलग पहलू हो जाए इस मजलिस में, उसने हमसे अपनी फरियाद और मुसीबत बयान की। हमसे जो भी मयस्सर हुआ वो हमने जेब से निकाला और उसकी मदद की, वो हमें दुआ देकर चला गया। ये तो पहले दिन का वाकया हो गया कि आज हमारे दरवाजे पे साइल आया, उसने हमारी मदद, हमने उसकी मदद की और वो हमें दुआ देकर चला गया। अब ये मजमा यहाँ बैठा हुआ, मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आज साइल आपके दरवाजे पर आया, आपने उसकी मदद कर दी, लेकिन अब इंसाफ से बताइएगा कि यही साइल अगर दूसरे दिन आपके दरवाजे पर आ जाए, दूसरे दिन आपके दरवाजे पर आ जाए, तो इंसाफ से बताइएगा कि जो अंदाज मदद करने का आज था, क्या वही अंदाज कल भी होगा? जो अंदाज आपका आज था मदद करने का, क्या वही अंदाज आपका कल भी होगा? अच्छा ठीक है, कल भी वो साइल आ गया, दूसरे दिन भी, तो बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी काविशों के बाद जो मयस्सर हुआ वो हमने उसे दिया, वो फिर दुआ देकर चला गया। यही तो मरहला होता है। बड़ी कोशिश के बाद हमने उसे जो दिया वो उसने लिया और लेकर चला गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए बहुत तवज्जो के साथ, एक पहलू मुझे अर्ज करना है आपके हवाले, और इससे बेहतर इशारे सवाब नहीं पढ़ सकता मुझे ऐसा जाहिर। अब आप मुझे बताइए जो यही साइल तीसरे दिन आदम भाई आ गया, और तीसरे दिन साइल अगर दरवाजे पर आया तो अब हमारा आलम यह है
کہ اب ہم گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ 2 دن میں ہم اس کی آواز پہچان چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ صدا لگاتا ہے اب اندر سے ایک آواز آئے گی کہ کہہ دو گھر پر نہیں ہے۔ یہی سائل اگر 4تھے دن آ گیا پھر ایک آواز آئی کہ کہہ دو گھر پر نہیں ہے۔ اب ایک عجیب پہلو عرض کرنا ہے مجھے، آپ مجھے بتائیے کہ یہی سائل 5ویں دن دروازے پر آ گیا تو اب آواز یہ نہیں آئے گی کہ کہہ دو گھر پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا عالم یہ ہوگا کہ تیور بدلے ہوئے ہوں گے، غصے کا عالم ہوگا، اور ایک جملہ ہم کہیں گے اور جو 2 دن ہم نے اس کی مدد کی ہوگی وہ بھی اجر ختم کر دیں گے۔ 2 دن جو ہم نے مدد کی ہوگی اس کا بھی اجر کم کر دیں گے۔ جیسی باہر سائل کی آواز آئی ہم فوراً باہر نکلے اور ایک جملہ اس سے کہا، کیا تمہیں پورے محلے میں ہمارے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نظر نہیں آتا؟ اب ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، نایاب تحفہ ہے، اسے سنبھال کے رکھ لیے گا۔ یہ جو اللہ نے 5 دن آپ کے دروازے پر سائل کو بھیجا ہے، یہ آپ کے روپے 10 روپے 20 روپے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے تمہاری نیت کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ جو سائل آپ کے یہاں بھیجا ہے یہ 10 روپے 20 روپے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ تمہاری نیت کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے گا، بھائی ایک پیغام ہے مجلس کے ذہن میں، ارے جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے، سائل کی مدد بعد میں کرنا، پہلے بارگاہ الہی میں شکر کا سجدہ ادا کرنا کہ بار الہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمارے دروازے کو اس لائق سمجھا جو کسی مستحق کو بھیج دیا۔ صلوات بھیجیے محمد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ بار الہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے دروازے کو اس لائق سمجھا جو کسی مستحق کو بھیج دیا۔ اچھا، مسکین کی مدد تو آپ نے بڑی آسانی سے سنی، آپ کا شکریہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک فقرہ ہے کہ یتیم کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ یتیم کی مدد کرو۔ کتنی دیر مدد کی ہم نے یتیم کی؟ کتنی دیر یتیم کی مدد کی؟ مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہوا، رات کے 2 بجے انتقال ہوا، مثلا 2 بجے رات میں انتقال ہوا، اور ہم نے جیسی رونے کی آواز سنی ہم گھر کے باہر نکلے، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم گھر کے باہر نکلے اور ہم نے جا کر، بہت توجہ سے سنیے گا، ہم نے جا کر جس کا باپ دنیا سے گیا تھا اس سے ہم اور آپ ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ جیسے انتقال ہوتا ہے ہم اس یتیم سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس کے دروازے پر جاتے ہیں، جس کا باپ مرا ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے گلے سے لگاتے ہیں اور ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم تمہاری پرورش کے لیے موجود ہیں، لیکن صرف اتنی ہی دیر وعدہ رہتا ہے جب تک اس کا باپ دفن نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جب ہم اس کے باپ کو دفن کر کے آتے ہیں اب ہمیں اس یتیم کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کل رات میں جس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ یتیم بھوکا سو رہا ہے یا پیٹ بھر کے سو رہا ہے۔ کیا بتائیے، جس یتیم کے سر پہ ہم نے ہاتھ رکھا تھا اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یتیم بھوکا سو رہا ہے یا وہ یتیم پیٹ بھر کے سو رہا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کل رات میں ہم نے وعدہ کیا، ایک جھوٹا وعدہ کیا، لیکن انصاف سے بتائیے پوری ایک سوال ہے آپ کے مجمع سے، ایک سوال ہے بڑا عظیم مجمع سے۔ میں نے رات میں 2 بجے انتقال ہوا، گھر کے باہر نکلے، پورا وقت ہم نے رات گزار دی اسی مرنے والے کے دروازے پر، بہت توجہ کے ساتھ۔ دوسرے دن پورا دن جو ہے وہ قبرستان میں گزار دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ مجھے بتائیے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے انصاف سے بتائیے جو آپ نے رات گزاری ہے مرنے والے کے گھر پہ، یہ جو آپ نے دن گزارا ہے قبرستان میں، کیا یہ مرنے والے کے کام آئے گا؟ کیا یہ مرنے والے کے کام آئے گا؟ کہا نہیں، یہ جو ہم نے رات گزاری ہے یہ پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے، یہ جو دن گزارا ہے یہ پڑوسی یا رشتہ دار ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اچھا انصاف سے بتائیے، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میت چاہے گھر میں 20 گھنٹے رکھی رہے اس وقت انسان کو جلدی نہیں ہوتی ہے، پورا دن جو ہے وہ قبرستان میں گزار دے گا اس وقت جلدی نہیں ہوتی ہے،
لیکن وہ مرنے والا تم سے رات کا اجر مانگ رہا ہے، پورے دن کا اجر مانگتا ہے، اور اجر میں کچھ اور نہیں مانگتا، صرف سورہ فاتحہ مانگ رہا ہے۔ کہاں ہے آپ صاحب؟ مجھے ایک پہلو آپ نے کرنا ہے، پوری رات آپ نے گزار دی، آپ کو جلدی نہیں ہوئی، پورا دن آپ نے گزار دیا، آپ کو جلدی نہیں ہوئی، لیکن ساری جلدی قوم کو اسی وقت ہو رہی ہے جب مرنے والے کا اجر اسے ایک سورہ فاتحہ کی شکل میں دینا ہے۔ ارے جب میت دفن کی جاتی ہے تو بس چلے انسان کا ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر ایصال ثواب کر دے۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ پوری رات جو گزاری تھی وہ صرف اس لیے گزاری تھی کہ اس وقت کو آسانی کے ساتھ گزار دیا۔ لیکن مرحلہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب سنیے گا، بڑی عظیم بات مجھے عرض کرنا۔ اب یہاں قوم میں بہت اچھا ماڈل دور ہے، بہت ترقی یافتہ دور ہے نا بھائی، جو ہمارے علماء نے کہا ہے، جو ہمارے معصوم نے کہا ہے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مدارہ دو سوچیں ہوگی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ غریب کی پہچان الگ رہے اور رئیس کی پہچان الگ رہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ غریب انسان ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، اس سے بہتر ایصال ثواب مجھ جیسا جاہل نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ کے دیکھیے گا کہ میں نے دیکھا کہ غریب انسان جو ہے وہ انگلیاں گڑو گڑو کر سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے، تو ہم نے ایک نیا پہلو نکالا۔ ہم نے سوچا چلو ہمارے ہاتھ بھی نہ خراب ہو، لہذا ہم نے ایک نیا کام کیا، آسانی کے ساتھ ہوا میں ہاتھ بلند کیے اور ایصال ثواب کر دیا۔ ارے جب ہاتھ بلند کر کے ایصال ثواب کرنا تھا تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام گھر سے بھی کر سکتے تھے۔ اگر ہاتھ ہی بلند کر کے یہ کام کرنا تھا تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام گھر سے بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اب جملہ سنیے گا، ہمارے مرحومین کے لیے ہمارے بزرگ وہی کام کرتے ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ پہلے روز جتنی انگلیاں گڑو کر ایصال ثواب کیا جائے گا، جب تک تمہاری انگلیوں کے نشان باقی رہیں گے، مرنے والے کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صلوات بھیجیے جب تک تمہاری انگلیوں کے نشان باقی رہیں گے، اس وقت مرنے والے کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، شہر لکھنؤ کے مومنین ہیں ماشاءاللہ، ادب کا گہوارہ ہے، ہمارے مرحومین نے، ہمارے بزرگین نے وہی کام انجام دیے ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیے، بہت توجہ سے سنیے گا، آپ مجھے بتائیے کہ مرحلہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کی منزل تو بہت دور کی بات ہے، تیجے کی مجلس بہت دور کی بات ہے، 40واں بہت دور کی بات ہے۔ شمی بھائی، پہلے میت کو صحیح سے دفن کرنے کا سلیقہ تو سمجھ میں آ جائے۔ ایصال ثواب تو بہت دور کی بات ہے، 40واں بہت دور کی بات ہے، پہلے میت کو دفن کرنے کا سلیقہ تو معلوم ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے انصاف سے معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم نے فرمایا ہے کہ جس کل کے دور کا، آپ مجھے بتائیے، یہاں بزرگ ہمارے موجود ہے، تائید کریں گے، کل شہر لکھنؤ میں کیا ہوتا ہے؟ جب میت کو غسل دیا جاتا تھا تو گھروں میں غسل دیا جاتا تھا۔ کیوں غسل دیا جاتا تھا؟ ہر گھر میں ایک کچی آنگن چھوڑی جاتی تھی، کچھ مٹی کا حصہ گھر میں چھوڑا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب غسل دیا جاتا تھا تو ایک گڑھا کیا جاتا تھا اور تمام غسل کا پانی اس گڑھے میں جمع کیا جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں جمع کرتے تھے، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غسل کا پانی کسی نجس جگہ پر نہیں بہنا چاہیے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ غسل کا پانی کسی نجس جگہ پر نہیں بہنا چاہیے۔ اور جب میت کو غسل دیا جاتا تھا تو گڑھے میں پانی جمع کیا جاتا تھا، ایسے ہی نہیں جمع کیا جاتا تھا، بلکہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک گڑھے میں غسل کا پانی باقی رہے گا، مرنے والے کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد مرنے والے کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ سنیے، صرف ایسے نہیں بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ تیجا 40واں بڑی دور کی منزل کی بات ہے۔ پہلے میت کو دفن کرنے کا سلیقہ ہمیں معلوم ہے،
अब उसके बाद का मरहला सुनेंगे कि जिस जगह पर किबला मौजूद है, टाइप करेंगे, ये भी ज़ाकिर आले मोहम्मद, ये भी टाइप करेंगे, जिस जगह पर गुस्ल दिया जाए उस जगह पर कम से कम 40 दिन तक चरागा होना चाहिए। ये मासूम का फरमान है कि उस जगह पर 40 दिन तक चरागा होना चाहिए। आज मुझे बताइए अजीजों कि जिस जगह पर गुस्ल दिया जा रहा है, औलाद पलट के जब ही जाएगी जब दूसरे का किसी का इंतकाल होगा, उसके बाद जब ही जाएगा। लेकिन मासूम ने क्या फरमाया कि 40 दिन तक चरागा होना चाहिए उस जगह पर। अब मरहला आ गया तदफीन का, और तवज्जो से सुनिएगा, तदफीन का मरहला। जिस वक्त कब्र में मैयत उतारी जा रही होती है, बहुत अजीम पहलू मुझे अर्ज करना है शबीर भाई, जिस वक्त मैयत कब्र में उतारी जा रही होती है उस वक्त का क़िबला आलम यह है कि कौम का एक एक इंसान आलिम होता है, हर आदमी कुछ न कुछ बोल जरूर रहा होता है। जब मैयत कब्र में उतारी जा रही होगी उस वक्त कोई न कोई कुछ न कुछ बोल जरूर रहा होगा। कोई ये बोल रहा होगा कि सर के नीचे जो है वो ढेला मट्टी का रख दिया, कोई ये बोल रहा होगा कि बंदे कफन खोल दिए, कोई ये बोल रहा होगा कि पीठ जो है वो लगा दी कब्र से। हर आदमी कुछ न कुछ बोल रहा होगा। अरे हर आदमी को आपने यही सुना होगा कि यही कहता हुआ मिल रहा है कि मैयत के बंद खोल दिए गए, मैयत के सराने मट्टी का ढेला रख दिया गया, मैयत की कब्र से पीठ लगा दी गई। हर आदमी कुछ न कुछ बोल रहा है, लेकिन जो मासूम ने कहा है वो कोई नहीं बोल रहा है। मासूम ने फरमाया है, बहुत तवज्जो से सुनना, इससे बेहतर इशारे सवाब नहीं हो सकता। अब अजीजो इंसाफ से बताइएगा, मासूम ने कहा है कि सिर्फ मैयत के बंद न खोले जाएं, बल्कि जो मैयत के दोनों शानों को बैठा हिला रहा है उसका भी कोई बंद नहीं रहना चाहिए, उसके भी बंद खुले होना चाहिए। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। अभी मजलिस के बाद तबसरे भी होंगे, ये तो मैंने पहली मर्तबा सुना है, ये क्या पढ़ा गया है। जिसको जो भी पूछना हो मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने के लिए बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अजीजों ये मसला बड़ा अजीम है। यहाँ तो आलम ये है कि अगर कोई खतीब नई बात भी पढ़ देता है तो बाद में तबसरे ये होते हैं कि कहाँ से पढ़ दिया गया। अरे पहले किताबों को पढ़ो जब तुम्हारे समझ में आएगा कि कहाँ से पढ़ा गया। सलावत दीजिए मोहम्मद मेरे दोस्तों, कहाँ से पढ़ा गया। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, भैया दफन हो गई, इशारे सवाब की मंजिल आ गई। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा अजीम पहलू है। सिर्फ मैयत के बंद नहीं खोले जाएंगे। मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैयत के बंद नहीं खोलना, बल्कि जो कब्र में बैठा हुआ शाने हिला रहा है उसका भी गरेबान चाक होना चाहिए, उसकी भी आस्तीन अगर है तो आस्तीन चढ़ी होना चाहिए, जिस्म में अगर बेड लगी है तो बेड उतरी होना चाहिए। ये तमाम फरमान है। और औलाद के लिए एक मरहला और मैं आपके आगे हवाले कर दूँ, भाई मौजूद है, टाइप करेंगे। पुरानी जो तोहफतुल अवाम घर में आपको मौजूद हो, पुरानी इस वक्त की नहीं, पुरानी तोहफतुल अवाम जो मौजूद हो, उसमें मासूम ने फरमाया है कि औलाद का कब्र में उतरना जो है वो मकरूहात में से, इस वक्त में नहीं है। ये जो इस वक्त की तोहफतुल अवाम है उसमें से ये मसला गायब हो गया, लेकिन पुरानी जो तोहफतुल अवाम है उसमें ये मसला मौजूद है कि कब्र में औलाद का उतरना जो है वो मकरूहात में से है। तो मेरे दोस्तों, कम से कम इस बात का ख्याल किया जाए कि पहले हम अपनी मैयत को दफन करने का सलीका समझें, पहले हमें सही से मैयत दफन करने का सलीका मालूम। अब उसके बाद का मरहला क्या है, हमने बेहतरीन तीजा कर दिया, बेहतरीन 40वां कर दिया। अब हमें बाप की कब याद आई, माँ की कब याद आई। ये उमूमन बिल्कुल आंखों से देखा हुआ मरहला है। आप मुझे बताइए कि अब हमें माँ बाप के कब्र की कब याद आएगी। जैसे ही शब बारात का चांद नमूदार होगा, पूरी कौम लाइन लगाए हुए हर कब्रिस्तान में खड़ी होगी। कहाँ जा रहे हो भाई? बाप की कब्र बनवाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? बाप की कब्र बनवाने जा रहे हैं। क्यों? कहाँ शब बारात आ रही है। अब एक जुमला मैं हवाले करने जा रहा हूँ। ये जो औलादे शब बारात के वक्त वालिदैन की कब्रें बनवाने जा रहे हैं, ये वालिदैन के इशारे सवाब के लिए नहीं बनवा रहे हैं, कब्र की महफूजियत के लिए नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि रिश्तेदारों के डर की वजह से बनवा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिश्तेदार शब बारात में कब्र पर पहुंचे, वो ये देखे कि जब से औलाद दफन करके गई है कब्र बनी भी है या नहीं बनी है। सलावत देखिए मोहम्मद वाले ये जो शब बारात में कब्रों को बनवाया जा रहा है, ये
عزیزوں माँ बाप की मोहब्बत में नहीं बन रही है, बल्कि रिश्तेदारों के खौफ की वजह से बन रही है, रिश्तेदारों की डर की वजह से बन रही है। अब एक जिम्मेदारी के साथ, चैलेंज के साथ ये जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। अरे जैसा चरागा शब बारात के दिन कब्रों पर किया जाता है, ऐसे ही चरागा अगर हर शबे जुमा कब्र पर कर दिया जाए तो कौम का कोई इंसान भी परेशान नहीं रह सकता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ऐसे ही चरागा, ऐसे ही औलादे अगर शबे जुमा कब्र पर पहुंच जाए तो यकीनन ये हमारे मरहूमीन जो हैं, हम समझते हैं कि हमने बेहतरीन तीजा कर दिया, काम खत्म हो गया। अब तो माशाअल्लाह कौम ने इतनी तरक्की कर ली है कि 40वां में और वलीमों में फर्क ही नजर नहीं आता। इतनी तरक्की कौम में हो गई है कि 40वां में और वलीमों में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। भाई अब आप मुझे बताइए, एक बाप है सदी भाई, एक बाप है, 2 औलादे छोड़ के मरा है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, 2 औलादे छोड़ के मरा है बाप, 2 औलादे छोड़ के। एक औलाद की सोच ये है कि बाप को कब्र में आराम मिल जाए, दूसरी औलाद की सोच ये है कि हमारा दुनिया में नाम हो। तो जिसे दुनिया के नाम का शौक था उसने बेहतरीन तीजा किया, बेहतरीन 40वां किया। लेकिन दूसरी औलाद ये थी, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, एक मैसेज है कौम के हवाले। दूसरी औलाद ये थी, उसने सोचा कि बाप को कब्र में आराम मिल जाए, माँ को कब्र में आराम मिल जाए, लिहाजा ये जो माँ बाप की दौलत रखी हुई है इसे किसी ऐसे काम में लगाया जाए कि जिससे बाप को कब्र में आराम मिल जाए। तो उस दूसरी औलाद ने क्या किया, कहा वही दौलत लेकर किसी यतीम खाने में पहुंच गया, उसने जाकर यतीम बच्चों का लिबास बनवा दिया, यतीम बच्चों के लिबास बनवा दिए। अब मैं तारीख का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, इंसाफ से बताइएगा, जिस यतीम का लिबास बनवाया गया है, अगर उस यतीम ने उस लिबास को पहनकर 2 रकत नमाज भी अदा कर दी, नस्लें खत्म हो जाएंगी, सारे सवाब नहीं खत्म होगा। सवाब देखिए मोहम्मद वाले। पहन के 2 रकत नमाज भी अदा करती तो यकीनन हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, ये सारे सवाब खत्म नहीं हो सकता। बड़े फख्र की बात है, आज तो जमाने वाले फख्र भी करते हैं ना, गलतियां भी करते हैं और उसके बाद फख्र भी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मौलाना साहब कि गलतियां भी हो रही है, उसके बाद फख्र भी किया जा रहा है। माँ बाप ज़ईफ हो गए, बहुत तवज्जो के साथ ज़ईफ हो गए माँ बाप, तो औलाद जो है बड़ी फख्र से इस दौर में कह रही है, क्या कह रही है कि देखिए मौलाना साहब मेरे पास तो इतना वक्त है नहीं कि जो हम अपने बाप की खिदमत कर सकें, लिहाजा जो है इतना वक्त तो है नहीं कि जो हम बाप की खिदमत कर सकें। हमने एक काम किया, मैंने कहा क्या काम किया, बाप को बड़े भाई के घर पहुंचाई आए, बाप को बड़े भाई के घर पहुंचाई आए, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक्त था नहीं। माँ बीमार हुई, माँ को बड़ी बहन के घर पहुंचाई आए। अब मैं जुमला हवाले करने जा रहा हूँ, जो भी औलाद ये करती हुई दिखाई दे, वो कुछ करे या ना करे, बारगाहे इलाही में तौबा जरूर कर ले, क्योंकि माँ बाप की खिदमत वही करता है जिससे अल्लाह तौफीक अता करता है। एक सलावत देखिए मोहम्मद वाले। माँ बाप की खिदमत वही करेगा जिसे अल्लाह तौफीक अता करेगा। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है, जिन्हें हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद का मरहला सुनिए, बड़ा अजीम पहलू है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, एक बात क्या है, ये माँ क्या है। बाप ने हलाल रिस्क कमाकर हमारी रगों में हलाल लहू दौड़ाया, और माँ ने बेहतरीन शीर के जरिए हमारी परवरिश की। मेरे दोस्तों इंसाफ से बताइए, नेमतें हमें कब पता चलती हैं, जब ये हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। अब इससे बेहतर नायाब तोहफा इस मजलिस का है मेरे दोस्तों, लाख मस्जिदों पे नमाजों पर नमाजें पढ़ते रहना, हर साल माहे रमजान में रोजों पर रोजे रखते रहना, हर साल हज बैतुल्लाह के लिए चले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होगा, माँ बाप राजी नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे भाई 2 रब हैं, एक आखिरत का रब है और एक दुनिया का रब है। आखिरत के रब को वहदहु ला शरीक कहते हैं और दुनिया के रब को वालिदैन कहते हैं। इंसाफ से बताइए मेरे दोस्तों कि आखिरत का रब उस वक्त तक कैसे राजी होगा
جب تک دنیا کے رب والدین نہیں راضی ہو، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہ ماں باپ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے میرے دوستو۔ خدا مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل فرمائے۔ یقیناً جیسا کہ اپنی آنکھوں نے منظر دیکھا، میں نے اِصال ثواب کی مجلس جو تھی، تدفین کی مجلس، اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ مرحوم صوم و صلاۃ کے بعد آج اگر جس مسجد میں مومنین نماز پڑھنے آتے ہوں تو وہ مرحوم بھی آتے تو کم سے کم ان کا ذکر ضرور ہو۔ بس یہی تو کامیابی کی موت ہے کہ اگر دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں گے۔ یہ مرحوم کسی اور اس مسجد میں مؤذن کی بھی فرائض انجام دے، اذان کے فرائض میں انجام دے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ بس اتنا کہوں گا کہ کاشف آل محمد دنیا سے گئے، اس وبا کے چلتے ہوئے بھی، اس سخت ماحول میں بھی کم سے کم اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنے لوگ یہاں پر آئے۔ اولادوں کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بڑے خوش نصیب ہو، کم سے کم اتنے لوگ تشریح جنازہ میں تو آئے۔ اور ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے یا ماں دنیا سے جاتی ہے تو ہم آپ کم سے کم یتیمی کا ایک کام کرتے ہیں، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ ضرور دیتے ہیں، اس یتیم کو گلے سے ضرور لگاتا ہے۔ لیکن ہزارہ نے مسلم میں کہا دنیا والوں بڑے خوش نصیب ہو کہ جب یتیم ہوتے ہو تو سر پہ کوئی ہاتھ تو لگا دیتا، کوئی سینے سے تو لگا دیتا، لیکن ہزاروں ذرا کربلا چلتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں دیکھو کہ جب سید سجاد یتیم ہوئے، جب آقا حسین کی 3 برس کی بچی سکینہ یتیم، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سید سجاد علیہ السلام کو کسی نے یتیمی کا ہاتھ نہیں پھیرا، جناب سکینہ کو کسی نے یتیمی کا ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سجاد کو ایسے تسلی دی گئی، سنو کہ عزادارو اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا، سید سجاد کو ایسی تسلی دی گئی کہ بابا کا سر اگر لو کے نیزہ پر بلند ہے اور یہ سر زمین پر بار بار آ رہا تھا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ شبر ملعون نے دیکھا کہ آقا حسین کا سر زمین پر آ رہا ہے، تو یہ شبر ملعون آگے بڑھا، تازیانہ لہراتا ہوا، اے عزادارو شمر نے سید سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا، جیسے ہی سجاد کی پشت پہ تازیانہ لگا، وقت پہ جملہ سننا، ہمارا اور آپ کا بیمار امام سید سجاد بابا کے سر کے قریب گئے، آواز ہی بابا تازیانے کھاتے کھاتے میری پشت دروں سے زخمی ہے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ بس عزادار و قیامت کا جملہ سننا، اسی حسین کے بریدہ سر سے آواز آئی، اے میری لال سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، کیونکہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناطے سے ریگستان میں گر گئی ہے۔ اے عزادارو تعلیم کہتی ہے کہ جب یتیمہ سکینہ ناطے سے زمین پر آئی، جناب زینب کا عالم یہ تھا، پر ہر قدم پہ بچی کو تلاش رہی تھی، آواز دے رہی تھی، ارے میری مظلومہ سکینہ، آئے میری یتیمہ سکینہ تو کہاں ہے؟ اب جو دور سے ایک منظر دیکھا، عزادار یقیناً اپنے گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے، ایک منظر دیکھا، ایک بی بی ہے جو سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے ہیں، بچی اسی کی گود میں ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی تو نے بڑا احسان کیا، اے بی بی تو نے بڑا ہماری بچی پر رحم کیا، ابھی تک جو بھی ملا کسی نے رخساروں پر تماچے لگے
لگا ہے، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، اے بیوی ابھی تک بچی کو تسلی کسی نے نہ دی۔ اور جناب زینب ایک دعا کہتی ہے، اے بیوی ذرا اپنے بچوں کا نام بتا دو، میں اپنی ماں زہرا سے شفاعت کرواؤں گی۔ اے اللہ تعالیٰ جیسے بچوں کا نام سنا، اس بیوی نے چہرے سے نقاب کو الٹا، اے زینب میرے بچوں کا نام نہ لینا، میرا بچہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے زینب تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں زہرا، میں تیری ماں زہرا جو کربلا سے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئی ہوں۔ اے زینب جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، اماں نے اپنی عہد کو چھوڑ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ ایک جملہ اور سن لو مجلس تمام۔ اب جناب سکینہ کا یہ عالم ہے، اب بچی اونٹ پر بار بار بٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہ بچی بار بار زمین پر آ رہی ہے۔ اب ظالم نے سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا نہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو رسیوں سے بچی کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ انسان سے بتاؤ بھائی، جب کہیں پردیس جاتے ہو، اگر پردیس میں کوئی اپنا ملتا ہے تو اس سے تکلیف ضرور بیان کرتے ہو، دکھ ضرور بیان کرتے ہو۔ اے عزادارو، بچی کو جب رسیوں سے باندھا گیا، بچی کی پشت پر رسیوں کے نشان تھے، اور جناب سکینہ نے ایک منظر دیکھا کہ ظالم اپنے دربار میں ہے، اپنی بچی کو ظالم پیار کر رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے، سکینہ ہم نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے، تیرا بابا تجھے بہت پیار کرتا ہے۔ بس سکینہ نے کہا بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر چین نہیں ملتا۔ بس ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے، بچی ہم جب سمجھیں گے کہ تیرا بابا تجھے چاہتا ہے، یہ جو تشتے طلا میں تیرے بابا کا سر ہے یہ اٹھ کے تیری آغوش میں آ جائے۔ بس عزادارو، سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، بابا کا سر بچی کی آغوش میں آیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا اب آئے ہو، اے بابا اس وقت کہاں تھے جب کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا اس وقت کہاں تھے جب رخساروں پر تماچے لگائے گئے، اے بابا ذرا ہماری پشت دیکھ لو، اے بابا ہماری پشت پر رسیوں کا نشان۔ سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون وضد بقائه وتسليما لعمله ولله عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، دشمنان عزا کو نیز گناہ دور فرمائے، فرمائے آپ کا سایہ ہم سب کے سر و بابا، اے میرے اللہ ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا، اور علاج کے والدین دنیا سے رحلت کرنے، ہم سب کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے، اے میرے اللہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خدمت والدین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے قوم میں جو بھی مومنین و مومنات علیل ہیں ان سب کو امام سید سجاد کے وسیلے سے شفاء کاملہ عطا فرمائے، کائنات کے امیر یا مولا علی علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بالخصوص دعا یہ ہے چند ماہ پہلے ماہ سیام یعنی ماہ رمضان گزرا جس میں آپ کی شہادت کے روز تھے، اے مولا اس بوا کے چلتے آپ کا غم دل کھول کے نہ منا سکے، اے مولا آپ کے غم کا واسطہ چند دنوں کے بعد آپ کے لال حسین کی عزا آ رہی ہے، اے مولا ہم سب کو پوری دنیا سے اس بوا کا خاتمہ فرما، دل کھول کر جس طریقے سے چاہنے والے تیرے لال کا غم مناتے تھے ہم سب کو ویسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے امام زمان کے سکون کو تعالی ہم سب کو اپنے ناصر و مددگار
गुजारिश है आप हज़रात की खिदमत में मरतबा सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास में तिलावत फरमा कर सब लोग मज़हर नबी के मुनासिब ये के बोली सकीना मैं अब कहाँ नशेब की